سارے شہر میں اس کے رقص کی دھوم تھی۔ صبح سے شام تک گلی گلی ناچنا اس کا معمول تھا۔ کبھی کسی جگہ مجمع لگ جاتا، کبھی کسی جگہ۔ کہیں یہ رقص جبریہ ناچ کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ اسلم نے انور سے کہا۔ کسی حد تک تم کہہ سکتے ہو، انور نے جواباً کہا، لیکن اسلم، انسان ہو یا جانور، جب انہیں ایک لمبے وقت تک مخصوص حالات کے تحت زندگی بسر کرنا پڑ جائے تو وہ اس زندگی کے عادی ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ طرز زندگی چاہے اس میں جبر کا عنصر ہی شامل کیوں نہ ہو، ان کے وجود میں رچ بس جاتا ہے، اور ان کی بود و باش اور خواہشات اسی انداز زندگی کے دائرے میں تشکیل پاتی ہیں۔ اسی وجہ سے تم نے دیکھا ہوگا کہ غریب لوگوں کی خواہشات بھی غربت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہوتی ہیں، جبکہ امیر لوگوں کی تمنائیں لامتناہی۔ انور، تم نے تو میری چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا دیا اور اسے فلسفے کے کیپسول میں بند کر کے میری نظروں سے ہی اوجھل کر دیے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ پرانے شہر کی کوئی گلی ایسی نہ ہوگی جو اس کے ناچ کے لیے اٹھتے پاؤں سے واقف نہ ہو۔ خاص کر بچے تو اس کے دیوانے ہیں۔ یقیناً اسے اس طرح رقص کرنے کی تربیت دی گئی ہوگی، لیکن اس کو رقص کرتے دیکھ کر واقعی محسوس ہوتا ہے کہ رقص اعضاء کی شاعری ہے۔ انور نے فوراً اسلم کو ٹوکتے ہوئے کہا، اب تم صورتحال کو شاعرانہ رنگ دے کر رومانی طرز اختیار کر رہے ہو۔ دوسرے الفاظ میں، ریچھ کے ناچ کو تم بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ریچھ کے نہیں انور، ریچھ کے بچے کے ناچ کو۔ کیا تمہیں وہ ریچھ لگتا ہے؟ مجھے تو وہ معصوم سا ریچھ کا بچہ معلوم ہوتا ہے، بلکہ بمشکل یہ 2 سے 3 ماہ کا معلوم ہوتا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر رقص کا رسیہ۔ حالانکہ میرے خیال میں یہ رقص جبریہ ہے، پھر بھی وہ دل سے اس کام کو سر انجام دیتا ہے۔ دل سے سر انجام دینے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ انور نے استفسار کیا۔ میرا مطلب ہے جذباتی طور پر وہ رقص کے اس عمل میں شامل ہوتا ہے۔ اسلم نے جواب دیا۔ کیا جانوروں کے بھی جذبات ہوتے ہیں؟ انور نے دوبارہ جواب حاصل کرنے کے لیے اسلم کی طرف دیکھا۔ کیوں نہیں انور، جانوروں کے بھی احساسات ہوتے ہیں۔ تم نے کبھی اس رقاص کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں، میری توجہ زیادہ تر اس کے پاؤں کی جنبش اور ڈگڈگی کی آواز کی طرف ہوتی ہے۔ تو پھر کبھی اس کی آنکھوں میں دیکھو۔ تمہیں ان آنکھوں میں ڈھلکنے کے لیے تیار آنسو اور ماں باپ اور اپنے ماحول اور قبیلے سے بچھڑنے کا غم موجزن ملے گا۔ اسلم، تو تمہیں کیا یہ سب کچھ نظر آتا ہے؟ انور نے اسلم کی طرف ستائش کے انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ انور، نہ صرف یہ بلکہ مجھے تو اس کے رقص میں بھی یہ دکھ تواتر سے نظر آتا ہے، اور کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس رقص کے ذریعے اپنا غم غلط کر رہا ہو۔ انور، جانوروں کے جذبات انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، بس وہ زبان سے اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ مجھے یقین ہے اس بچے کو ڈگڈگی بردار سفاک شخص نے کسی جنگل سے پکڑا ہوگا، پھر اس کے ناک میں گول کڑا ڈالا ہوگا تاکہ اس کی حرکات کو کنٹرول کر سکے۔ تم دیکھتے نہیں، یہ ریچھ کا بچہ کم خوراکی کی وجہ سے نحیف لگتا ہے۔ اس کی محنت کی کمائی یہ ظالم انسان کھا جاتا ہے اور اسی کی نظر ہو جاتی ہے۔ یہ بھی استحصال کی ایک شکل ہے۔ اسلم کو جب انور کے چہرے پر اختلاف کی بجائے تائید کا عنصر نظر آیا تو فوراً اس نے اس سے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ انور، کیوں نہ ہم اس کی شکایت وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ سے کریں؟ یہ ادارہ فوراً ان لوگوں سے اس بچے کو حاصل کر کے اچھے ماحول میں اس کی پرورش کرے گا، مگر اس سے اس چھوٹے سے شہر کی گلیاں ویران ہو جائیں گی، اور ان سینکڑوں بچوں کی تفریح تباہ کا کیا بنے گا جو اس کے رقص کے متوالے ہیں؟ انور نے پھر اختلاف کرتے ہوئے کہا، دیکھو انور، کیا تم اس بات کو جائز سمجھتے ہو کہ بچوں کی تفریح تباہ کے لیے جانوروں پر ظلم کی اجازت دے دی جائے؟ ہرگز نہیں۔ بچوں کی تفریح کے لیے اور سامان پیدا ہو جائیں گے۔ میں اس بچے کی نا امیدی کو امید میں بدلنا چاہتا ہوں۔
اسلم اور انور نے ارادہ کر لیا۔ شکایت ملتے ہی وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے مطلوبہ شخص سے ریچھ کا بچہ واگزار کرا لیا۔ اس کے ناک سے کڑا نکالا اور اس کا علاج شروع کیا۔ انہوں نے اسلم اور انور کو بتایا کہ وہ اس بچے کو صحت مند حالت میں کسی جنگل کے حوالے کریں گے جہاں یہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے گا۔ ہم نے ڈگڈگی والے سے پوچھ لیا تھا کہ اسے کس جنگل سے پکڑا ہے، لہذا اسے اسی جنگل میں چھوڑا جائے گا۔ اسلم اور انور اس امید کے ساتھ واپس اپنے شہر لوٹ آئے کہ شاید ایک دن یہ بچہ اپنے ماں باپ کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ دوسرے دن اسلم اور انور کو شہر کی گلیاں سونی سونی لگیں، نہ ڈگڈگی کی آواز، نہ بچوں کا گھروں سے نکلنا، نہ ریچھ کا رقص، لیکن انہیں ایسا لگا جیسے ریچھ کا بچہ ان کی طرف تشکر آمیز نظروں سے دیکھتا ہوا درختوں کے جھنڈ میں اوجھل ہو رہا ہے۔ اسلم، اگرچہ اب ہم اور ہمارا شہر اس ننھے سے رقاص سے محروم ہو گیا ہے اور شاید اسے کبھی نہ دیکھ سکے گا، لیکن تم نے جانوروں کے جذبات کا مشاہدہ کرنے کا جو ہنر مجھے سکھایا ہے، میری خواہش ہے کہ یہ روشنی ملک کے طول و عرض تک پھیلے۔